ایک عورت کہتی ہے میری نند 36 سال کی ہوئی تو ساس کو شادی کی فکر ستانے لگی۔ اچانک ایک رات ساس نے نند کی شادی دلہا دکھائے بغیر ہی کر دی اور مجھے قسم دے کر بولی اگر تو نے کبھی میری بیٹی کے سسرال میں قدم رکھا تو تجھے طلاق دلوا دوں گی۔ میں طلاق کے ڈر سے مان گئی۔ ایک دن میری ساس اپنی بیٹی سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی کہ اچانک اس کا شوہر کیمرے میں آیا۔ اس لمحے مجھ پر بجلی گر پڑی کیونکہ وہ میرا پہلا شوہر تھا جو مجھے مر چکا سمجھ کر چھوڑ چکا تھا۔ میری سانسیں رک گئیں، دل کی دھڑکن جیسے بند ہونے لگی۔ میں زمین پر بیٹھی تھی، موبائل اسکرین پر میری نند کا شوہر مسکرا رہا تھا، وہی شخص جو کبھی میرے نام کا سندور اپنی مانگ میں بھر چکا تھا، جس کی محبت پر میں نے آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا۔ مجھے آج بھی وہ اندھیری رات یاد تھی جب شادی کے صرف 6 مہینے بعد وہ لاپتہ ہو گیا تھا۔ گھر والے اور پولیس بہت تلاش کرتے رہے لیکن کہیں اس کا سراغ نہ ملا۔ 3 سال بعد اس کی لاش کی خبر آئی جو کسی دریا کے کنارے ناقابل شناخت حالت میں ملی تھی۔ DNA رپورٹ نے بھی اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ ساس نے مجھے بیٹے کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا دیا اور طلاق کی دھمکی دے کر گھر سے نکال دیا۔ میرے ماں باپ نے مجھے سنبھالا اور 2 سال بعد میری دوسری شادی کر دی۔ شوہر نیک ملا، زندگی پھر سے سنورنے لگی، لیکن آج جب میں نے اس شخص کو زندہ اور سلامت دیکھا تو میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے کسی طرح خود کو سنبھالا اور سوچا کہ یہ حقیقت کسی نہ کسی دن کھلنی ہی چاہیے۔ میں نے اسکرین شاٹ لیا اور رات کو جب میرے شوہر سو گئے تب میں نے اپنی نند کو نمبر پر کال کی۔ بھابی، یہ آپ اتنی رات کو؟ خیریت؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، اپنے شوہر کی ماضی کی سچائی جاننی چاہیے، میں نے کانپتی آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ گھبرا گئی۔ یہ شخص تمہارا شوہر نہیں بلکہ میرا پہلا شوہر ہے جو مر چکا تھا۔ فون کی دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اس کی کپ کپاتی آواز ابھری۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ تمہیں یقین نہ آئے تو اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھو، اگر وہ سچ بولے تو میں خود کو جھوٹا مان لوں گی۔ اگلے دن میری نند نے اپنے شوہر سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا مگر اس نے کوئی خاص تفصیل نہیں بتائی۔ جب اس نے زیادہ زور دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور سختی سے منع کر دیا کہ وہ اس کے ماضی میں نہ جھانکے۔ یہ سب سن کر میری نند کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ چپکے سے میرے پاس آئی اور بولی، بھابی مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہے، ہمیں سچائی کا پتہ لگانا ہوگا۔ ہم دونوں نے مل کر خفیہ طریقے سے اس کی پرانی تصویریں اور شناختی کارڈ تلاش کیے۔ آخر کار ہمیں ایک ایسا کاغذ ملا جس نے ہمارے پیروں تلے زمین کھینچ لی۔ اس کے شناختی کارڈ پر اس کا نام بھی بدلا ہوا تھا۔ وہ جس نام سے میری نند کا شوہر تھا وہ اس کا اصلی نام نہیں تھا۔ اب ہمارے پاس شک کی مزید گنجائش نہ رہی۔ میں نے پرانے جاننے والوں سے رابطہ کیا اور ان سے ان کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ آخرکار ایک دن ایک ایسا شخص ملا جس نے میرے سابق شوہر کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ اس نے بتایا کہ میرا پہلا شوہر اصل میں ایک فراڈیا تھا جو امیر لڑکیوں سے شادی کر کے ان کے پیسے لوٹتا اور پھر کسی نہ کسی بہانے سے غائب ہو جاتا۔ اس نے کئی بار اپنی شناخت بدلی تھی اور میری نند اس کا نیا شکار تھی۔ یہ سن کر میری نند کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہم دونوں نے یہ بات اپنی ساس کو بتانے کا فیصلہ کیا مگر ڈر تھا کہ وہ یقین نہیں کرے گی۔ مگر جب ہم نے ساری تصویریں، کاغذات اور ثبوت دکھائے تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ وہ رو پڑی۔ آخر کار ہم نے پولیس کو اطلاع دی اور وہ شخص گرفتار ہو گیا۔ تحقیقات میں یہ بھی پتہ چلا کہ وہ پہلے کئی عورتوں کو دھوکہ دے چکا تھا اور مختلف ناموں سے کئی شادیاں کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ میری نند کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھا، لیکن وقت کے ساتھ وہ خود کو سنبھالنے لگی۔ اس واقعے نے ہمیں ایک بڑی سچائی سکھائی۔ کبھی بھی کسی کے بارے میں بغیر تصدیق کیے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور قسمت کے کھیل پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ زندگی ہمیں کبھی نہ کبھی ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں سچائی تلخ ہوتی ہے، مگر اسے قبول کرنا ہی بہترین فیصلہ ہوتا ہے۔